السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21واں پارہ، سورت وہی چل رہی ہے، سورہ عنکبوت۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتلو، تلاوت کیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یہاں پہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتل ما اوحی الیک، کیا چیز آپ کی طرف وحی کی گئی ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک وہ چیز ہے جس کے بارے میں ایک جگہ پہ آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، اور یہی قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھامنے سے اللہ تعالیٰ استقامت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ قرآن کی تلاوت اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو قرآن کی تعلیم، اس کی تفہیم، اس کی تلاوت، اس کے فہم میں غور و فکر کرنا، تدبر، تفکر، اس سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ہی وہ رسی ہے ایک حدیث کے مطابق جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا اگر انسان تھام لے تو آپ سوچیں کہ اس بندے کے نصیب کیسے ہوں گے۔ تو یہاں راہ حق کے مسافروں کو کیا کہا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس سے آپ کا اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا اور پھر استقامت بھی نصیب ہوگی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فحش کاموں سے روکنا بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن وہ تو ایک چھوٹی چیز ہے۔ اللہ کے ذکر یعنی نماز کی برکات تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہاں نماز کو ذکر کہا گیا، ایک جگہ پہ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا، یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پوری زندگی اللہ کا ذکر بن سکتی ہے اگر ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہر موقع کی دعائیں ہم پڑھتے رہیں۔ صبح اٹھے تو صبح اٹھنے کی دعا پڑھی، باتھ روم میں گئے تو وہ دعا پڑھی، کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھی، کھانے کے بعد الحمدللہ،
اور پھر گھر سے نکلنے کی دعا، کپڑے بدلنے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، ہر چیز کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. ہر لحظہ، ہر قدم، ہر موقع پہ اللہ کے ساتھ ہمارے ذہن اور دل کا ایک رشتہ قائم رہنا چاہیے. جیسے فرض نمازوں کے بعد ہم تسبیح فاطمہ، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لیکن ان سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت اور نماز. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. اچھا ایک یہ میں چھوڑ گئی، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اہل کتاب سے بحث مباحثہ نہ کرو، ہاں الا باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے مجادلہ کیا جا سکتا ہے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں. لیکن جو لوگ بلا وجہ خام خواہ تعصب، ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جائیں، ان کے ساتھ پھر آپ تھوڑا سا سختی کا رویہ بھی رکھ سکتے ہیں. جو ظالم ہیں تم میں سے، ٹھیک ہے سب کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے انسان کو، لیکن ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے پھر آپ کا رویہ مختلف ہو سکتا ہے. ہر وقت، ہر حال میں، ہر طرح کے لوگوں کے مقابلے میں صرف نرمی ہی نہیں دکھانی چاہیے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سیدھی زبان سمجھتے ہی نہیں، اور ایک داعی حق کی شرافت کو بعض اوقات وہ کمزوری سمجھ بیٹھتے ہیں. اسلام اپنے پیروکاروں کو شائستگی، شرافت سکھاتا ہے، مگر عاجزی اور مسکینی نہیں سکھاتا کہ وہ ہر ظالم کے سامنے بھی نرم چارہ بن جائیں. اس لیے یہاں فرمایا الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن لہ مسلمون. سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی جو چیز دونوں میں مشترک ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم تمہاری کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتاب پہ بھی ایمان لاتے ہیں. ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی اہل کتاب، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نجاشی سے کوئی 20 لوگوں کا وفد آیا تھا نصارہ کا، تو اہل کتاب کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کرو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے. اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. یعنی کہ اہل کتاب جو ہیں، آتیناہم الکتاب، وہ بھی اس پہ ایمان لاتے ہیں. بہت سے لوگ، بہت زیادہ تو نہیں، بہرحال اہل کتاب میں سے بھی، جیسے حبشہ سے جو لوگوں کا وفد آیا تھا وہ سارے مسلمان ہو گئے تھے. یہودیوں میں سے عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے. وَمِنْ ہَؤُلَاءِ، اور ان اہل مکہ میں سے بھی، مَن یُؤْمِنُ بِهِ، جو کوئی اس پہ، بہت سے لوگ اس پہ ایمان لا رہے ہیں، اور انکار تو صرف کافر ہی کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے. آپ تو امی تھے، آپ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ تو اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ نہیں سکتے تھے. جب پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا وما انا بقاری، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ لوگ اور شک میں پڑ سکتے تھے کہ یہ تو پہلے سے ہی اچھی لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے ان کی لکھائی میں اتنا نکھار آ گیا کہ انہوں نے قرآن جیسی کتاب لکھ دی. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. وہی ایک ہی بات، مکی صورتوں میں ہمیں ہو نہیں سکتا کہ یہ آیت ہمیں نہ ملے کچھ تھوڑی سی صورتوں کے بعد. کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں،
معجزے تو اللہ دکھاتا ہے اور میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. انما انا نذیر مبین، میں کھلم کھلا ڈرانے والا بن کے آیا ہوں. میرے پاس معجزے نہیں ہیں. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ معجزہ مانگتے ہیں، یہ معجزہ انہیں نظر نہیں آتا؟ کتنی دفعہ ان سے کہا گیا کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، 10 آیتیں ہی بنا کے لے آؤ. فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت بنا کے لے آؤ اس جیسی. وہ تو ان سے ہو نہیں سکا، تو اس سے بڑا معجزہ کون سا ہوگا؟ اور در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. یستعجلونک بالعذاب، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا. یہ اللہ کی مشیت ہے، اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، کب کا عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا. اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کے گھیرے میں لے چکی ہے. عذاب کوئی تماشا ہے، کوئی مذاق ہے جس کے لیے بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ اندازہ ہی نہیں ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا، پاؤں کے نیچے سے بھی. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول، اور اللہ فرمائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، اب چکھو عذاب ان کرتوتوں کی وجہ سے جو تم کرتے رہے. یا عبادی الذین آمنوا، یہ انداز مکی صورتوں میں ہمیں بہت کم ملتا ہے. مکی صورتوں میں مومنوں کو مخاطب کر کے نہیں اللہ تعالیٰ بات کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انڈائریکٹلی بات کی جاتی ہے. مدنی صورتوں کا یہ انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، بار بار یہ لفظ پڑھیں گے وہاں پہ. لیکن مکی صورتوں میں یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بڑا محبت والا، شفقت والا، اپنائیت والا انداز، کیونکہ اللہ کے بندے پس رہے تھے وہاں پہ ظلم کی چکی میں، تکلیفیں، اذیتیں، خاص طور پہ جو غریب غربا تھے، جو غلام طبقہ تھا، بلال جیسے، سمیہ جیسے، حضرت یاسر جیسے، خباب بن ارت جیسے بے شمار لوگ تھے جن کے ظالم آقا انہیں اذیتوں سے دوچار کیے ہوئے تھا جنہوں نے. تو اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے مومن بندو، ان ارضی واسعتن، میری زمین بڑی وسیع ہے. کیا ہوا اگر یہاں تمہیں دکھ پہنچائے جاتے ہیں تو کہیں ہجرت کر جاؤ. ہجرت کا اشارہ ہے اس میں. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اور میری ہی بندگی بجا لاؤ، عبادت میری ہی کرو. میری زمین بڑی کھلی ہے، میری عبادت کرنے کے پاداش میں اگر تم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو ان ارضی واسعتن، کوئی بات نہیں اگر تمہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، مرنا تو ایک دن ہے ہی نا. کل نفس ذائقۃ الموت. حضرت سمیہ کو مار مار کے شہید کر دیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا. اگر اس وقت نہ بھی کیا جاتا تو کچھ سال اور جی لیتے وہ. ثم الینا ترجعون، ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کے آنا ہے. لیکن وہ تو امر ہو گئے نا، اللہ کے رستے میں تکلیفیں برداشت کرتے کرتے جان آفرین کے سپرد کر دی، ہمیشہ کے لیے حیات جاودانی پا گئے. جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے. لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اللہم اجعلنا منہم،
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़वानका वल जन्नह व नऊज़ु बिरहमतिका मिनन नार। आमीन। अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उन लोगों के लिए है ये जज़ा जिन्होंने सब्र किया, जो अपने रब पे भरोसा करते हैं। वकाइय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको रिस्क देता है और तुम्हारा राजिक भी वही है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। यानी तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या खाएंगे, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे हालात कैसे हो जाएंगे। फरमाया ये जानवर जो सुबह निकलते हैं खाली पेट, शाम को पेट भरे हुए आते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखो। ये जानवर अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको रिस्क देता है, तुम्हारा राजिक भी वही है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। अगर आप इन लोगों से पूछें कि ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया है, चांद और सूरज को किसने मुसख्खर किया है, तो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। अहले मक्का अल्लाह को मानने वाले थे, बस अल्लाह के साथ शिर्क करते थे, ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। तो ये किधर से धोखा खा रहे हैं जब ये बात पता है। फ़अन्ना यूफ़कून, अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। यकीनन अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। अगर आप इनसे पूछें किसने आसमान से पानी बरसाया और उसके ज़रिए से मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन को जिंदा कर दिया, ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, यानी शुक्र के लिए भी हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इनको तौफीक दी कि ये सही जवाब इन्होंने दिया। ये अल्लाह को ये कह रहे हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह ने किया, और ये भी इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। बल अक्सरहुम ला याक़िलून, मगर उनमें से अक्सर लोग समझते नहीं। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लाइब, ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा, खेल और तमाशा, एक स्टेज ड्रामे की तरह से है। जैसे ड्रामे में देखें आपके जो किरदार होते हैं वो हकीकी नहीं होते। अगर एक शख्स बादशाह बना हुआ है तो वो बादशाह नहीं होता, अगर एक शख्स गुलाम बना हुआ है तो वो गुलाम ही नहीं होता। इसी तरह ये दुनिया भी बस एक स्टेज है और हम उसके मुख्तलिफ किरदार हैं, हम अपना अपना रोल प्ले करके चले जाएंगे। वइन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान, और असल ज़िंदगी का घर तो दार आखिरत है। काश ये लोग जान लेते, लौ कानू यालमून। जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआ मांगते हैं, क्योंकि जब कश्ती डगमगाती है और जान पे बनी होती है, मौत सामने नजर आती है, ये उनकी बात नहीं है, ये अपने पे भी अप्लाई करके देख ली। जब इंसान किसी इंतहाई कसम पुरसी की हालत में होता है, उस वक्त का उसे अपने रब को पुकारना और आम हालात में पुकारने में जमीन आसमान का फर्क है। दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस करके पुकारते हैं। लम्मा नज्जाहुम इलल बर्री इज़ा हुम युशरिकून, फिर जब वो इन्हें बचाकर खुशकी पे ले आता है तो यक ये शिर्क करने लगते हैं। हम भी ऐसे ही है ना, गाफिल हो जाते हैं। जब वो मुसीबत टल जाती है फिर गाफिल हो जाते हैं, ताकि अल्लाह की दी हुई निजात पर उसका कुफरान नेमत करें और हयात दुनिया के मज़े लूटें। अच्छा, अनकरीब उन्हें पता चल जाए। सौफ यालम, क्या ये देखते नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम बना दिया है। अन्ना जालना हरमन आमिनन वयुतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, हालांकि उनके गिर्दो पेश लोग उचक लिए जाते हैं। जैसे हमने पीछे क्या पढ़ा था, वो कहते हैं कि हम तो इसलिए ईमान नहीं लाते कि कहीं लोग हमें उचक ना ले जाएं। वहां पे भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया था कि क्या हमने इस घर को अमन वाला घर नहीं बना दिया, इस हरम को अमन वाला नहीं बनाया उनके लिए। तो यहाँ भी वही पूछा जा रहा है उनसे, क्या देखते नहीं कि एक पूरा मन हरम बना दिया हमने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा क्या करना चाहिए, फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फिर उन्हें चाहिए कि इस रब के घर की, इस घर के रब की इबादत करें। हालांकि इर्द गिर्द जो लोग हैं
کوچک لیے جاتے ہیں. اس گھر کی برکت سے ان کی عزت ہے، احترام ہے، لوگ ان کو ویلیو کرتے ہیں، امن سے رہتے ہیں. وہ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے. سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ. جو ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، جاہدہ یجاہد کیا ہوتا ہے؟ محنت کرنا، کوشش کرنا دین کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے رستے کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے. نیندیں حرام کر دینا، اپنی دھن میں مگن اللہ کی رضا کی خاطر جو لوگ نکلتے ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر محنتیں کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کی ناقدری نہیں کرتا. وہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنے رستے دکھائیں گے، ہم ان کی رہنمائی کریں گے، ہم انہیں جنت کے راستوں پہ لے چلیں گے. سبحان اللہ. سبولانا، اللہ کے راستے پھر جنت کے راستے ہیں. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اسی لیے تو جنتی کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ اللہ ہی دکھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے. تو جن کو اللہ اپنے راستے دکھائے گا وہ تو بڑے نصیبے والے ہیں. وہ تو واقعی پھر جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے یا اللہ. ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تیرا شکر ہے یا اللہ تو نے ہمیں اس رستے کی طرف رہنمائی کر دی، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم یہاں تک پہنچ پاتے، یہ راستہ ہم اختیار کر سکتے. تو نے ہماری رہنمائی کی، اگر تو ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم یہاں نہ پہنچ سکتے تھے. اس لیے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ دنیا بھر سے ایک طرح کی کشمکش کا خطرہ مول لے کر انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ ڈال دے تو اللہ پھر ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑتا. اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہیں ان کے لیے کھول دیتا ہے. انہیں قدم قدم پہ بتاتا ہے کہ ہماری خوشنودی کیسے حاصل کر سکتے ہو. اللہ انہیں روشنی دیتا ہے ہر قدم پہ، انہیں بتاتا ہے کہ راہ راست کدھر ہے اور غلط راستے کون سے ہیں. اور جتنی نیک نیتی اور اخلاص انسان کے اندر ہوگا اتنی ہی اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق اور اللہ کی ہدایت بھی اسے نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس راستے پہ گامزن کر دے، اپنے راستے پہ، اپنے دین کے راستے پہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل فرمائے، آمین. آگے ہے جی سورہ روم. سورہ روم بھی مکی سورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں. اس کا نام سورہ روم اس وجہ سے ہے کہ رومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی اس میں کی گئی ہے. اور اس کا جو نزولی نمبر ہے وہ 84 ہے اور مصحف میں 30ویں نمبر پہ ہے یہ سورت. اور اس کا زمانہ نزول تقریباً 4-5 نبوی کا زمانہ ہے، وہی زمانہ جب مسلمانوں پر مکہ میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے. یہ بہت بڑی ایک پیشین گوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. رومی اور ایرانی دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا ان کی باہمی چکلش چلتی رہتی تھی.
کبھی ایک غالب آ جاتا، کبھی دوسرا غالب آ جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دونوں طاقتوں کی جو کشمکش تھی وہ ایک باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر چکی۔ آپ کی عمر اس وقت 31 برس تھی جب ان کی جنگ جاری تھی، اور یہاں پہ رومی جب غلبت الروم، جب رومی مغلوب ہوئے ہیں، اس وقت رومیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئے، تقریباً 5 سال ہو چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مومنوں کے ساتھ مشرکوں کی زیادتیاں اپنے عروج پہ تھیں، اور وہاں پہ مکہ میں مقامی آبادی جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ ایرانیوں کے ساتھ تھے، کچھ رومیوں کے ساتھ تھے۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی، ظاہر ہے وہ آتش پرست تھے اور یہ بھی بت پرست تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں جو تھیں وہ رومیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، فطری طور پر مسلمان ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اب جب ان کی شکست ہوئی تو مسلمان تو قدرتی طور پر دل گرفتہ تھے، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ رومیوں کی شکست پہ بہت خوش ہو رہے تھے، اور دن رات وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو مسلمانوں کے دل دکھانے والی تھیں، اور انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اور دوسری طرف ان کی باتیں کر کے اور انہیں تیز کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پیشین گوئی کر دی کہ قریب کی سرزمین میں اس وقت واقعی رومی شکست کھا چکے ہیں، مگر چند ہی سالوں میں یہ صورت بدل جائے گی اور وہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ ظاہر چونکہ یہ بالکل انہونی بات تھی، اس لیے مشرکین مکہ نے اسے بھی بڑی مذاق اڑایا اس بات کا، اور جب یہ کہا گیا کہ فی بضع سنین، چند سال کے اندر، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ تو یہ جو آیات تھیں یہ مسلمانوں کے لیے تو خیر ان کو تو ایمان تھا ان کا، لیکن مشرکین تو اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ ایک مشرک ابی بن خلف نے اس حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ شرط لگا لی، اور بعض روایات میں آتا ہے ابو جہل نے یہ شرط لگائی تھی۔ اسے شرط یہ لگائی کہ اس نے کہا کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ رومی غالب آ جائیں گے، 3 سال کے اندر اگر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں تمہیں دوں گا، اس نے کہا، ورنہ 10 اونٹ تم مجھے دینا۔ اس وقت تک ابھی یہ شرط کی حرمت نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر نے یہ معاملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ لفظ بضع ہے، چند کا اطلاق گنتی کے اعتبار سے 3 سے لے کے 9 تک کے عدد پہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے پیشین گوئی پورا ہونے کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 9 سال کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا پھر 10 اونٹوں کی بات نہ کرو، 100 اونٹوں کی بات کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے 100 اونٹوں پر شرط پکی کر دی، اور ٹھیک 9 سال کے بعد یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ابی بن خلف تو اس وقت نہیں تھا، پھر اس کے وارثوں کو 100 اونٹ حضرت ابوبکر کو دینا پڑے۔ تو اس وقت تک چونکہ جوئے کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اونٹ صدقہ کر دیے جائیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ وہ یومئذ یفرح المومنون، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اس وقت خوشیاں منائیں گے۔ وہ جو 9 سال کے بعد پیشین گوئی پوری ہوئی، اس وقت ادھر مسلمان جنگ بدر جیت چکے تھے، مسلمان ادھر سے بھی خوشیاں منا رہے تھے، اور اس طرف رومی بھی غالب آ چکے تھے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ وعد اللہ، یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جہاں بھی اللہ کے وعدے آئیں تو ذہن میں رکھا کریں، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین پہ چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے،
انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ گھڑی آ جائے گی اس دن مجرم دم بخود رہ جائیں گے۔ یبلس المجرمون، یبلس ہوتا ہے مایوس ہو جائیں گے، مایوسی کی انتہا اتنی کہ دم بخود رہ جائیں گے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ گھڑی برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ وَهُمْ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، روضہ ریاض الجنہ بھی اسی سے لفظ ہے، جنت کا باغ، فی روضۃ ایک باغ میں، یحبرون خوش خوش رکھے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر، عشین کا مطلب ہوتا ہے تیسرے پہر، اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس آیت میں نمازوں کے اوقات بھی آ گئے۔ ہین تصبحون میں صبح کی نماز، ہین تمسونا میں شام کی نمازیں یعنی مغرب اور عشاء، اور پھر عشین میں سپہر کا عصر کی، اور تظہرون میں ظہر کی نماز۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو، پھر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ بار بار ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو نشانیوں کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ یہ بات ہم بار بار آتی ہے قرآن میں کہ اس چیز میں بھی نشانی ہے، دن میں رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں، پانی کے آسمان سے برسانے میں نشانی ہے، اور یہاں کیا فرمایا؟ تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ ازواجہ، ازواج کا لفظ دونوں اسپاؤس کے لیے آتا ہے، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں، تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، یہ بھی نشانی ہے اللہ کی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ لآیات للعالمین، عالم علم رکھنے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ رات کا تذکرہ کتنی دفعہ ہو چکا ہے نا پچھلے دنوں سے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ ظاہر ہے نشانی تو وہی دیکھ سکے گا جو سنے گا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ وہی بجلی بعض اوقات ہمارے لیے بارش جیسی نعمت لے کے آتی ہے، اور بعض اوقات وہی بجلیاں نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔
اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں بار بار لآیات آیت ان کا لفظ آ رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آیت ایک تو وہ ہوتی ہے جو قرآن کی آیات ہیں، ایک آیت وہ ہوتی ہے جو کائنات کی آیات ہیں۔ ایک پڑھی جانے والی آیات ہوتی ہیں، ایک دیکھی جانے والی آیات ہوتی ہیں۔ اور یہاں کن آیات کی بات ہوتی ہے، ہو رہی ہے؟ انفس و آفاق کی آیات، انفس و آفاق کی نشانیاں۔ انفس تمہارے نفسوں میں بھی نشانی ہے، اور آفاق پوری کائنات میں نشانی ہے۔ یہ کائنات کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان اور زمین قائم کیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ زمین و آسمان اس کے حکم سے قائم ہیں۔ اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، پھر جوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ۔ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ زمین سے تمہیں ایسے ہی اگا دے جیسے نباتات اگاتا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، جنہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا، پھر ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بہت آسان ہے اس کے لیے۔ آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔